السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہاں، طبیعت تو ٹھیک ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ ایمان کی کیا حالت ہے؟ اچھا، جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا، جیسے ہمارے لیے ایک دوسرے کی صحت بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم اپنے جب گھر والوں سے ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا نا، ہم ان سے بار بار پوچھتے ہیں کہ اب طبیعت کیسی ہے، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ، بہتر ہوئی ہے طبیعت، نہیں ہوئی؟ ہم بار بار پوچھتے ہیں ان سے نا۔ اسی طرح ہمارا ایمان جو ہے نا، یہ بھی بہت ہماری روح کی صحت کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جس قدر ہمارا ایمان کا لیول اچھا ہوگا، اسی قدر ہماری روح کی صحت بھی اچھی ہوگی، ہماری روح مطمئن ہوگی اور وہ طاقتور ہوگی۔ تو کیا ہم اپنوں سے، اپنے پیاروں سے ان کے ایمان کی حالت کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آیا کہ ان کے ایمان کی حالت کیسی ہے؟ تو ہم جب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا، اپنے دوستوں سے، گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کہ آپ کیسے ہیں، اب ہم اس ٹرینڈ کو بھی عام کریں، ہم ان سے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھیں کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ کے ایمان کی حالت کیسی ہے۔ ہاں، تھوڑی سی سٹارٹ میں شرم آئے گی کہ یہ میں کیسے سوالات کرتی ہوں، مجھے تو کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کیسی مولوی بن گئی ہے، تو نیا نیا دین کا بھوت جو ہے نا اس کے سر پہ سوار ہو گیا ہے، تو پتہ نہیں کیسے کیسے ٹائٹل سے مجھے نوازا جائے گا۔ لیکن کیا یہ سب ہم بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لالچ کے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ہم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے کمپلیمنٹس وہاں پہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتے۔ تو ایک دوسرے سے حال پوچھئے، جسم کے تو پوچھتے ہیں، روح کے بھی پوچھئے کہ ان کا ایمان کیسا ہے، ان کی روح کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی۔ جب ہم یہ پوچھیں گے یا ہم سے جب یہ سوال پوچھا جائے گا، ہمیں موقع ملے گا اپنا جائزہ لینے کا کہ آیا کہ واقعی میں ہمارا ایمان ٹھیک ہے، جسم تو ٹھیک ہے لیکن کیا میری روح ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور دن میں رمضان سیریز 2024 ڈے نمبر 11، اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزانہ ہی چن لیتے ہیں، روزانہ ہی پکڑ کے لے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کروڑ شکر۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر کو صرف زبان سے ادا نہیں کرنا، بلکہ اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا ہے کہ ہاں واقعی میں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ تو اپنے عمل کے ذریعے شکر کا اظہار کرتے ہوئے ہم باقی ساری چیزوں کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹائیں گے اور صرف ہم فوکس کریں گے اس کلاس کے اوپر، اس وقت کے اوپر، اور جو اس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کے اوپر۔ باقی ساری نوٹیفیکیشنز کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اگنور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو کیا آپ اپنے لمحات کو آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے لگا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ امید ہے کہ سب تیار ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم لاسٹ کلاس میں بھی روزے کے حوالے سے بات کر رہے تھے،
اور روزے کے اور رمضان کے فضائل کے اوپر ہم نے بات کی تھی. روزے دار کے لیے کس قدر خاص پروٹوکول ہوں گے، ایون دیٹ جنت میں بھی اس کے لیے خاص پروٹوکول ہوگا. اور وہ کیا کہ اس کی انٹری جو ہے نا وہ بھی عام دروازے سے نہیں ہوگی، بلکہ کال دی جائے گی کہ کہاں ہے روزے دار. کھڑا ہو جائے گا روزے دار، اور پھر اس کو خاص پروٹوکول کے ساتھ خاص دروازے سے داخل کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روزے دار کے اوپر کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے پروٹوکول کے لیے ایک خاص دروازہ تیار کر رکھا ہے جنت میں. پھر یہی روزہ جہنم کی آگ سے بچائے گا، وہاں کے لیے ڈھال ہو جائے گا. اور اسی طرح اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ جزا تو وہی دیتے نا، لیکن روزے کے لیے خاص طور پر کہا کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ روزے کی جزا کوئی عام جزا نہیں ہوگی، بلکہ خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے دار کو اجر سے نوازیں گے، اس کو جزا دیں گے. یہی روزے ہیں، یہی موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے لیے یہ ساری چیزیں تیار کروا سکیں، اپنے لیے خاص پروٹوکول کا سامان تیار کر سکیں. جیسے ہوتا ہے نا ایک پولیٹیشین جس کو کہتے ہیں بس الیکشنز آنے والے، یہی موقع ہے کہ بس اپنی کمپینز جو ہیں اچھے طریقے سے چلا لو، ورنہ جو اپوزیشن میں ہے وہ چلا لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. ایسے ہی ہمارے پاس یہی موقع ہے. ہمارا اپوزٹ یعنی کہ شیطان وہ ابھی اس وقت جکڑا گیا ہے. ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں اور ہم گناہوں سے بچیں. یہ رمضان اس قدر خوبصورت مہینہ ہے کہ یہ ہمارے جو سارے گناہ ہیں نا ان کو یہ مٹا دیتا ہے. ایک سال میں انسان کتنے گناہ کرتا ہے، ویسے ہم جو ایک مہینے کے اندر گناہ کرتے ہیں نا، یا ایک دن کے اندر ہی سوچیں، وہ ہم شمار نہیں کر سکتے. صبح سے لے کے شام تک کتنے کبیرہ گناہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، صغیرہ گناہ کتنے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہوتے ہیں کچھ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دل کے گناہ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی کسی چیز کا نام ہے. ہماری روح گندی ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی کسی چیز کا نام ہے. ہماری آنکھوں کے ذریعے زنا چل رہا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کے ذریعے بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. ایون دیٹ ہماری پلکوں کے اوپر بھی گناہ جمے ہوتے ہیں. جب ہم وضو کرتے ہیں نا، ہماری ناخنوں کے نیچے سے، پلکوں کے بالوں سے، ان کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب کہ ہمارا چھوٹے چھوٹے باڈی پارٹس کے ذریعے بھی نا ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پورے سال میں کس قدر گناہ ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان، اس کے روزوں کی برکت سے ان سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک اور 1 رمضان دوسرے رمضان تک کے رمضان تک ان گناہوں کا جو درمیانی اوقات میں سرزد ہوئے ہیں کفارہ ہیں. یعنی کہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کے درمیان تک جو گناہ ہیں یہ مٹا دیے جاتے ہیں اگر ہم دوسری نماز پڑھتے ہیں. پھر اس طرح سے ہم اگر عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر اور عصر کے درمیان کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. پھر مغرب کی پڑھتے ہیں تو عصر اور مغرب کے درمیان کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. نماز ہی ہمیں کس قدر پاک کر رہی ہوتی ہے گناہوں سے، لیکن ساتھ ساتھ میں نمازیں، 1 جمعہ کی نماز دوسرے جمعے کی نماز تک اور 1 رمضان دوسرے رمضان تک، ان کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ معاف کر دیتے ہیں، کفارہ ہوتا ہے. تو جو پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان کے درمیان تک ہم نے گناہ کیے ہیں یہ ہمارے سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے اگر ہم ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھتے ہیں. ایمان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہو، اور جو ایمان کے باقی کرائٹیریاز ہیں. اور ایمان کیا کیا ہوتا ہے؟ دل سے، بلکہ دل سے اس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، زبان سے اقرار کرنا ہوتا ہے، عمل کے ذریعے اظہار کرنا ہوتا ہے. اسی طرح لیکن کون سے گناہ؟ بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. صحیح مسلم 16. کبیرہ گناہ چونکہ انسان جب توبہ کرتا ہے تبھی معاف ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اس رمضان میں ہم کبیرہ گناہوں کے پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے بار بار گناہوں کی معافی مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. اور صغیرہ گناہ ہم رمضان کے روزے رکھ کے ہی بخشوا سکتے ہیں، معاف کروا سکتے ہیں. تو آئیے اس رمضان، خود کے رمضان کو بہتر بنا کے خود کو گناہوں سے آزاد کرتے ہیں. اس رمضان میں
ہم خود کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کریں، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ اور نیکیوں کو اپنانے کے ساتھ۔ اس رمضان میں، اس مہینے میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اتنی نیکیاں کر رہے ہیں اور تقریباً 24 آورس ہماری نیکیوں کے اندر گزر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم سوتے ہیں نا تو نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اٹھ کے فریش ہو جاؤں گی اور میرا دماغ تھوڑا سا کام کرنا اچھے سے شروع ہو جائے گا، تو میں دوبارہ سے اچھے سے قرآن کو پڑھ سکوں گی اور تلاوت کر سکوں گی، پھر اس کے بعد دورہ قرآن کر سکوں گی، کلاسز دے سکوں گی، نماز پڑھ سکوں گی، نوافل ادا کر سکوں گی۔ تو ایسی سچویشن میں بھی پھر یہ ہماری جو نیند ہے یہ بھی ہمارے لیے باعث اجر ہوتی ہے۔ تو اس میں ہر نیکی ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ثواب میں حج کے برابر ہے۔ صحیح مسلم 1256۔ تو ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف میرے لیے ہے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اس کی جزا دیں گے اور کوئی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس کا بدلہ، اس کی جزا میں دوں گا، تو ہمیں پھر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ وہ ذات اپنی شان کے مطابق انشاءاللہ ہمیں نوازے گی۔ اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر ہم گزشتہ گناہوں کو اس رمضان میں بھی نہ معاف کروا سکیں، پھر کب جا کے معاف کروائیں گے؟ ہم بھی بڑی شرمندگی ہوگی اگر ہم ان گناہوں کو لے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اس دن تو انسان ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بات کرے گا نا، اور اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کریں گے، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو ڈائریکٹلی جب اس کے سامنے، اس ذات کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کی تیاریاں کریں، اور یہ بس مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہم خود کو گناہوں سے آزاد کروا کے اپنے رب کے سامنے پیش ہوں۔ اور یہ جو روزہ ہے نا، یہ بروز قیامت سفارش کرے گا کہ کیا اس روزے کا کوئی وجود ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا نا۔ ابھی کیا ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ بس ایک کھانا پینا بند کر لیا تو اس کا نام ہو گیا روزہ، اور جو گناہوں کو چھوڑ دیا اس کا نام ہو گیا روزہ؟ نظر تو نہیں آتا، پھر یہ سفارش کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر! لیکن یہ سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن، ویسے ہم رمضان میں دونوں کے ساتھ ہی بڑا تعلق ہمارا گہرا ہوتا ہے، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ ہم کسی بڑے بندے سے کہتے ہیں نا، یار آپ یہ وہاں پہ نا سفارش کروا دو، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بات مان لی جائے گی، بڑے خوش ہوتے ہیں، یار ہاں اس نے بات کر لی، بس سیٹ ہو گیا، ہمارا معاملہ انشاءاللہ کلیئر ہے اب۔ لیکن کیا ہوگا؟ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ اچھا، روزہ بھی کچھ بولے گا؟ روزہ بولے گا، کیا کہے گا؟ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور شہوت کے کام سے روکا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش یا میری شفاعت کو قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کو سونے سے روک کے رکھا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، صرف توجہ یہاں پہ ہو، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ ایسی سفارش ہے جس کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے نا کہ کوئی بات ہم کہیں گے ریجیکٹ ہو جائے گی، لیکن ان کی بات ریجیکٹ نہیں ہوگی، ان کی بات اللہ تعالیٰ ہر حال میں سنیں گے۔ ہاں، یہ ہے ایک ایسی سفارش جس کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا ہم اس روزے کو اپنے حق میں سفارش کرنے والا بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم روزے کو اس انداز میں گزار سکتے ہیں؟ ویسے قرآن جب آپ ہاتھ پہ پکڑتے ہیں نا، جب میں بھی پکڑتی ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ یہ کیسے بات کرے گا؟ یہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہے گا کہ انہوں نے مجھے پیچھے پھینک دیا تھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، جنہوں نے قرآن کو پر سے پش ڈال دیا تھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں جن کو قرآن دھکیل کے جہنم کی طرف لے کے جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے
جیسے سورہ ملک جو ہے ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ عذاب قبر سے بچائے گی، اس طرح سے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ جب جس دن بروز محشر کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یہ بادل سائبان بن کے اوپر آ کے چھا جائیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گی. پھر اس طرح سے قرآن سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اس کو میں نے جگائے رکھا تھا، لہٰذا اس کی میری اس کے حق میں سفارش کو قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لیں گے. جب یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں نا تو ایک بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیسے یہ بولے گا قرآن، یہ سارے کرے گا. اور یہ تو ہم سے پڑھتے ہیں، پکڑ کے پڑھتے ہیں، کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے خیالات ہمارا ادھر جا رہے ہوتے ہیں، ایک خیال ادھر جا رہا ہوتا ہے، ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں سے 12 کمپلیٹ ہو گیا، بس ٹھپ کر کے بند کر دی کتاب. کبھی ہم نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نہیں کرتے نا. ہم جب قرآن کو پڑھے نا، ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہاں یہ وہ قرآن ہے جو سفارش کرے گا ایک دن، یہ وہ قرآن ہے جو ایک دن میرے حق میں بولے گا یا میرے خلاف بولے گا، یہ وہ قرآن ہے جو عذاب قبر یا دلوائے گا یا بچائے گا اس سے، یہ وہ ہے جو مجھ سے سایہ چھین لے گا یا مجھے سایہ دے گا. اس کے اوپر کتنا اجر ہوگا. اور ہم نے کبھی اس انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ جسٹ امیجن کہ ایک قاری قرآن کو کہا جائے گا نا کہ قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، تو جس نے جتنا زیادہ قرآن پڑھا ہوگا وہ اتنے زیادہ درجے چڑھے گا. تو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم کہ ایسے دنیا میں پڑھتے نا، کبھی محسوس کیا کہ ایسے ایک دن میں پڑھ رہی ہوں گی اور میں جنت کے درجے چڑھتے جا رہی ہوں گی؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ ہم اس انداز میں قرآن مجید کو پڑھیں. یہ روزہ، اس کے فضائل کا کیا کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن کا روزہ رکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر لے گا. صحیح بخاری 284، صحیح مسلم 1153. اللہ اکبر. صرف ایک روزے کے اوپر اتنا اجر ہے. اور کیا کہنے ان لوگوں کے جو پورے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب، ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھ رہے ہیں. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اجر ہمیں چاہیے، ہمیں کسی اور سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے اپنے روزوں کا. شکایت نہ کیا کرے روزے کی، آج مجھے روزہ بڑا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے کسی کو اگر آپ کہہ بھی دیں گے تو روزہ تو صبر کا نام ہے نا، یہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے یہ. ہم اگر کسی سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ مجھے روزہ بڑا لگ رہا ہے، وہ ہمیں کھانے پینے کو تو کچھ دے نہیں سکتا، ہماری بھوک کو کم نہیں کر سکتا، لیکن ہاں یہ کہنے سے اجر ہمارا کم ہو جاتا ہے. تو ہم نے شکوے شکایات نہیں کری، بس اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے، اس کو پتہ ہے کہ ہم کس حال میں ہیں، لہٰذا شکوے شکایات نہیں، وہی ہمیں انشاءاللہ اس کا اجر بھی دے گا. ہم کل دیکھ رہے تھے نا کہ روزہ دار جو اس کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہوگا، اس کے لیے ایک خاص دروازہ ہوگا جس میں سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ باب الریان سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا. سنن ترمذی 765. کبھی بھوک لگتی ہے نا تو یہ سوچا کریں کہ ایک دن مجھے ایسے دروازے سے داخل کیا جائے گا اس پیاس کے بدلے میں کہ کبھی مجھے اس کے بعد پیاس محسوس نہیں ہوگی. آپ کبھی ہم سوچیں کہ جب ہمیں پیاس لگتی ہے نا، ہمارے حالات اس ٹائم پہ کیسے ہو جاتے ہیں. اس ٹائم پہ لگتا ہے کہ بس کوئی ایک گھونٹ ہی کہیں سے مل جائے، گندا پانی ہونا مل جائے، بس پی لیں کہیں سے جب شدید پیاس ہو. لیکن ایک دن پیاس بجھا دی جائے گی اس پیاس کے بدلے میں. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر. اونچی آواز میں کہیے الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، اور روزے جیسے ہمیں نعمت سے نوازا، اس بھوک اور پیاس سے نوازا. یہ بہت چھوٹی بھوک ہے، آخرت کی بھوک، آخرت کی پیاس بہت لمبی پیاس ہوگی، لمبی بھوک ہوگی. اب روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. نماز، باقی ساری عبادات اپنی جگہ پہ، لیکن روزے کا مقابلہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے جس سے میں انجام دے لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. سنن ترمذی 2220. تو روزے کا مقابلہ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا. الحمدللہ وی آر دا بلیسڈ ون کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں روزے جیسی نعمت دی ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا.
روزہ افطار کرنے کی خوشی تو ہم سب محسوس کرتے ہیں نا. اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یس الحمدللہ اب ہم آزاد ہو گئے, اب روزہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. ایک تو کھانے پینے کی خوشی ہوتی ہے کہ اب کھا پی سکتے ہیں, انرجی واپس بحال ہو جائے گی, اور دوسرا اس بات کی کہ الحمدللہ ہم نے روزہ رکھ لیا, اتنے بڑے اجر اتنے بڑے فضائل مجھے آج مل گئے, اس کے اوپر بھی خوش ہوتے ہیں. دوسری خوشی تب ہوگی مرنے کے بعد, جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دونوں خوشیاں نصیب فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جہنم سے ڈھال ہے روزہ اور مضبوط قلعہ ہے. مسند احمد 40. تو یہ جہنم کی آگ سے یہ روزہ ڈھال ہوگا. اب رمضان کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, اور اس مہینے کی امپورٹنس کا اندازہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو, اپنی کتاب کو ایسے مہینے کے اندر نازل کیا ہے جو ڈیزرونگ ہے اور جو اتنا مقام رکھتا ہو. اور رمضان کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہے. رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات کے پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے یا بیان کر دینے والی ہے. تو رمضان اور قرآن کا خاص تعلق ہے. ہم اپنا تعلق رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ خاص بنائیں. اسی طرح سب سے موسٹ ایکسائٹنگ جو چیز ہے نا وہ ابھی آنے والی ہے, کیونکہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے اٹھو, جیسے مجھے افشاں اٹھو, بس بند کرو یہ سوشل میڈیا, بند کرو یہ گناہ کے کام کرنا, بند کرو یہ لوگوں کی غیبتیں کرنا, وقت کو ضائع کرنا, بند کرو, آگے بڑھو, اٹھو, قرآن کی تلاوت کرو, اٹھو, نمازیں پڑھو, نوافل ادا کرو, دعائیں مانگو, ذکر و اذکار کرو, صبر کرو, شکر کرو, لوگوں کی خدمت کر سکتی ہو تو کرو, یعنی کہ نیکیاں جتنی بھی کر سکتی ہو کرو, اور برائیوں سے جتنا بچ سکتی ہو بچو. ایسے کوئی آپ کو صبح صبح اعلان کرتا ہے آپ کے روم میں, گھر میں؟ نہیں کرتا نا. ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ تو اعلان ابھی بھی چل رہا ہے, ہوتا رہے گا پورا مہینہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا, اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے. آپ کہتے ہیں ہمیں کوئی پکارتا نہیں ہے, پکارتا ہے, محسوس کیجئے گا تو پکار سنائی بھی دے گی. پکارتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اچھا ویسے جب مسجد میں اعلان ہوتا ہے نا, ہم کون دور ہوتا ہے نا, تو اگر ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, بابا کہتے ہیں خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے, اونچی آواز میں کہتے ہیں خاموش ہو جائیں, سننے دیں کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کیا اعلان ہو رہا ہے. یا ہم کسی کو ایسے منہ کی اشارے سے کہتے ہیں چپ 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 چپ, ہمیں سننے دو کیا اعلان ہو رہا ہے. اس کو بھی سنیں نا. سوشل میڈیا کو بند کریں گے تو سنائی دے گی آواز, غیبتوں کو بند کریں گے, بہت زیادہ مجالس کے اندر اٹھنا بیٹھنا کم کریں گے, پھر ہی ہوگا. کیونکہ بہت زیادہ جب ہم لوگوں میں سوشلائز کرنا شروع کر لیتے ہیں نا, پھر ہمارا جو دل ہے یہ آہستہ آہستہ اس کے پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہم اپنے ساتھ پھر وقت اسپینڈ کرنا بھول جاتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی ہمارے اندر سے غور و فکر تدبر کرنے کی صلاحیت یہ کم ہو جاتی ہے, اور دل آہستہ آہستہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بند کریں گی, پھر یہ پکار سنائی دے گی. ہاں آپ سنتے ہیں کہ پکارنے والا کیا کہتا ہے. ایک پکارنے والا پکارتا ہے, اے بہلائی کے طلبگار آگے بڑھو, اور اے برائی کے طلبگار ٹھہر جاؤ. بہلائی کے طلبگار آگے بڑھو, اور اے برائی کے طلبگار, اے سوشل میڈیا یوزرز, اے لوگوں کی غیبتیں کرنے والوں, اے چغلیاں کرنے والوں, اے بہتان بننے والوں, اے بدگمانی رکھنے والوں, اے زبان کانوں اور تمام جسم کو غلط جگہوں پہ استعمال کرنے والوں, کیا کرو, ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں. یہ معاملہ ہر رات جاری رہتا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلا کام, ہمارا دشمن بھی لاک ہو گیا, اس کو لاک اپ میں ڈال دیا گیا. جہنم کے دروازے بند ہو گئے جو بدترین ٹھکانہ ہے, اور بس جو محلات ہیں ان کے دروازے کھلے ہیں. ہمیں پکار کے بلایا جا رہا ہے, آ جائیں نیکیوں کی طرف. یعنی کہ ریمائنڈرز بھی ہمیں دیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں, کہ ہم بھول نہ جائیں. اور برائیوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے کہ رک جاؤ, نہیں جانا, اس راستے سے رک جاؤ, پلٹ آؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے ہر روز بندے آزاد کیے جاتے ہیں. ہر رات یہ معاملہ جاری رہتا ہے. سنن ترمذی 682. اللہ اکبر.
کیا ہم ان سارے اجر کو پانے کے لیے خود کو ساری جو آس پاس کی ڈسٹریکشنز ہیں ان سے آزاد کر کے اپنے کانوں کو اس پکارنے والے کی پکار کی طرف لگا سکتے ہیں؟ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ لگانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات میں کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ایک قبول کی جانے والی دعا رکھی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو دوبارہ سے سنیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات میں کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے، ہم مسلمان ہیں نا، ہر مسلمان کے لیے ایک قبول کی جانے والی دعا رکھی گئی ہے۔ یعنی کہ جو دعائیں ہم قبول کرتے ہیں ویسے بھی روزہ دار کی دعا ریجیکٹ نہیں کی جاتی، لیکن ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو خاص طور پر لازماً ہر حال میں قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم پھر کیسی دعائیں مانگتے ہیں؟ ہم نے اپنی دعاؤں کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرنا ہے۔ مسند احمد 7450۔ اور ہر افطار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بہتوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور ایسا ہر شب ہوتا ہے۔ تو افطار کا وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ اس ٹائم پہ ہم آگ جلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پکوڑے بن رہے ہیں، چائے بن رہی ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں ہم فرائیڈ آئٹمس اپنے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ جہنم سے آزادی کی دعائیں مانگنی ہیں۔ وقینا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار۔ ایسے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ آج کی کلاس آپ سوچیں گے میم لمبی ہو رہی ہے، بس کر دیں۔ چلیں ہم بس کرتے ہیں، بس ایک آخری اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہم کام کو کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں۔ اب سارے خوش ہو رہے ہوں گے، یس چھٹی کا ٹائم ہو گیا، چھٹی مل گئی۔ چھٹی نہیں ملی، بلکہ یہ تو ہمارا سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہماری اصل ڈیوٹی تو تب سٹارٹ ہوتی ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے رمضان کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ اب اگر روزہ ہم رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن غیبتوں کو، جھوٹ کو، بہتان باندھنے کو، بیہودہ گوئی کو، گالم گلوچ کو، لڑائی جھگڑے کو، ان چیزوں کو ہم چھوڑ ہی نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا روزہ ہے ہی نہیں۔ اب جب اس مہینے کے اندر بھی ہم یہ سارے کاموں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے اپنی مغفرت نہیں کرواتے، پھر ہمارا انجام کیسے ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور کہے آمین آمین آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسا تو نہیں کرتے تھے، یعنی کہ آپ ایسے تو نہیں کہتے تھے کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھ سے کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر۔ بد دعا ہے ایسے بندے کے لیے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور پھر بھی اس مہینے کے اندر بخشش نہیں کرواتا۔ اس رمضان میں حرام تعلقات کو ختم کیجیے۔ اس رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل کنارہ کشی کی طرف لے کے جائیے۔ اس رمضان میں نیکیوں میں آگے بڑھیے۔ اس رمضان میں بدگوئی سے اور جتنے بھی حقوق العباد ہیں ان ساری کمیوں بیشیوں سے بچیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کیجیے، عاجزی سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیے۔ اس رمضان میں جس کی مغفرت نہیں کی جاتی اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا، اور اس کے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین استغفر اللہ۔ پھر جبرائیل نے کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے پر درود بھیجیں، اور سب سے شارٹ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ پھر جبرائیل نے کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو والدین کے نافرمان کے خلاف بد دعا ہے، جو رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتا اس کے لیے بد دعا ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود نہیں بھیجتا اس کے لیے بھی بد دعا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان تینوں جو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان تینوں سے ہمیں بچائیں، اور اس رمضان ہمیں بخشش سے نوازیں۔
یہ باتیں سن کے ہوا میں اڑا دینے والی نہیں ہیں۔ کلاس سے اٹھ کے موبائل کو بند کر کے ڈیٹا آف کر کے یوں نہ چلے جایا کریں کہ جیسے بس آج کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ سب چیزوں کو چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے بار بار دہرایا کریں کہ آج میں نے کلاس کے اندر کیا پڑھا تھا، آج میں نے کیا سیکھا تھا، رمضان کے بارے میں نے آج کیا جانا تھا، کیا روزے کے تقدس کا میں خیال رکھ رہی ہوں، اور سب سے بڑھ کے یہ روزہ تو ہمارے اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے، تو اگنور نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا ربی، یا الہی، آپ المنان ہیں، آپ بے شمار احسان کرنے والے ہیں، آپ کے بے شمار ہمارے اوپر احسانات ہیں، یا الہی آپ دونوں جہانوں کے اوپر بے شمار احسانات فرماتے ہیں، آپ المحسن ہیں، یا الہی آپ سے بڑھ کے کوئی احسان کرنے والا نہیں، آپ ذو الفضل ہیں، یا الہی آپ سے بڑھ کے کوئی فضل کرنے والا نہیں، یا الہی آپ بے حد رحیم ہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی رحیم نہیں، یا الہی آپ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں، یا الہی آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں جس کو ہم معبود جانیں، ہم صرف اور صرف خالصتاً آپ کو ہی اپنا الہ مانتے ہیں، آپ کو ہی اپنا الہ جانتے ہیں، یا الہی ہمارے سارے اعمال صرف اور صرف خالصتاً آپ کے لیے ہیں، یا الہی ہماری یہ نمازیں، یہ روزے، یہ قرآن، یہ دعائیں، یہ ذکر و اذکار، یہ اخلاق، یہ سارے کے سارے یا الہی آپ کے لیے ہیں، یہ دوسروں کی خدمت کا جذبہ، یہ وقت کو لگانا، یہ صرف آپ کے لیے ہے، یا الہی اس سے کوئی اور چیز مقصود نہیں، یا الہی اس کے ذریعے آپ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب فرما لیجئے، یا الہی آپ سے بڑھ کے کسی کو قدردان نہ جانا، یا الہی کوئی ایسا نہیں ملا جو آپ سے بڑھ کے قدر کرنے والا ہو، آپ بے شک الشاکر ہیں، الشکور ہیں، یا الہی آپ چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی، آپ تو ذرہ کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی، یا الہی ایسے ذرات جو ہمیں نظر نہیں آتے عام آنکھ سے، یا الہی اتنے سے اعمال کی بھی آپ قدر کرنے والے ہیں، یا الہی آپ کی نظر میں تو ایک اگر مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینک لیتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ آپ نیکیوں میں اس کو لکھ دیتے ہیں، اس کی بھی قدر کرتے ہیں، الہی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کی قدر کیجیے، یا الہی ہم صرف ان کی قدر آپ سے چاہتے ہیں، دنیا مقصود نہیں ہے الہی، اس سے آخرت مقصود ہے، یا الہی ہماری آخرت کو سنوار لیجئے، یا الہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں بہلائیاں عطا فرمائیے، یا الہی ہمارے حلال رزق میں وسعت عطا فرمائیے، یا الہی ہمیں مخلوق کی خدمت کے لیے چن لیجئے، ہمیں قرآن کا خدمت گزار بنا لیجئے، یا الہی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کے بارے میں یا الہی آپ ہر روز اعلان کرتے ہیں کہ اس کو جہنم سے آزاد کر لیا جائے، یا الہی اس رمضان تو ہماری مغفرت فرما لیجئے، ورنہ ہماری تو ناک آلریڈی خاک آلود ہو چکی ہمارے اعمال سے، ہمارے کام میں سے، یا الہی ہمارے دل بھی آلودہ ہیں، یا الہی ہماری یہ جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں بھی اخلاص نہیں ہے، یا الہی ان میں اخلاص عطا کرنے کے ساتھ ساتھ یا الہی ہماری ناک کو خاک آلود ہونے سے بچا لیجئے، یا الہی آج کی رات، ہر رات، اس رمضان کی ہر رات، ہر رمضان کی ہر رات ہمارے لیے اعلان فرمائیے کہ آپ نے ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا، یا الہی یہ جو جہنم کی آگ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کے ذریعے خریدا ہے اپنے لیے، یا الہی اسے ہم سب کو آزادی عطا فرما لیجئے، یا الہی آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو اتنی بڑی
آگ سے، اتنے بڑے گڑھے سے ہمیں آزاد کر لے۔ یا الہی آپ ہی ہیں، آپ ہی آزاد کر سکتے ہیں۔ الہی آپ ہمیں آزاد فرما لیجئے۔ یا الہی ہمیں روزے کے لیے جو آپ نے 2 خوشیاں تیار کر رکھی ہیں، الہی دونوں خوشیاں ہمیں عطا فرما لیجئے۔ یا الہی آپ کی بندیاں بہت شرمندہ ہیں اپنے اعمال پہ۔ یا الہی اپنے گناہوں پہ ہم شرمندہ ہیں۔ یا الہی یہاں سے ہم جب اٹھیں اس حال میں اٹھائیے یا الہی کہ ہمارے سارے کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل چکے ہوں۔ یا الہی ایسے نیکیوں میں بدل دیجئے گناہوں کو، یا الہی کہ ان کے نشانات بھی باقی نہ رہیں۔ یا الہی ہمارے دلوں پہ پچھتاوے جو ہیں، ندامتیں ہیں، یا الہی ان کو ہم سے دور کر لیجئے۔ یا الہی ہماری غلطیاں ہمیں دنیا میں ہی دکھا لیجئے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کی غلطیاں ان کو آخرت میں نظر آئیں گی کہ ہاں ہم یہاں پہ غلط تھے، پھر ان کے پاس ان کو سنوارنے کا موقع نہیں ہوگا۔ یا الہی دنیا میں یہ غلطیاں ہمیں دکھا دیجئے اور پھر غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے۔ یا الہی ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دیجئے، ہمارے اخلاق کو ایسا بنا لیجئے کہ الہی ان کا سب سے زیادہ ہماری میزان کے اندر ان کا سب سے زیادہ وزن ہو، ہمارے اعمال کو درست فرما لیجئے۔ یا الہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہی دل کی تنگیوں سے ہمیں نجات دے دیجئے۔ یا الہی بخل سے ہم پناہ میں آتے ہیں آپ کی۔ یا الہی ایسی عمر میں نہ لوٹائیے گا جو نکمی عمر ہے، جس کے اندر سب کچھ جاننے کے باوجود انسان سب بھول جاتا ہے۔ الہی ایسی عمر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یا الہی زندگی کے اتنے سارے جو سال ضائع کر دیے، الہی اب ہم آپ کی طرف پلٹ کے آئے ہیں نا، آپ سارے گناہوں کو، ان سارے سالوں کو جو ہم نے ضائع کیے ہیں، الہی ان سب کو کارآمد بنا دیجئے، ان سب کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے۔ وقت کے ضائع جو ہم نے کیا ہے الہی اس کو نیکیوں سے بدل دیجئے۔ الہی ہم سب سے ہماری کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا الہی ہمارے اساتذہ کے اوپر رحم فرمائیے، الہی ان کو دونوں جہانوں میں ان سے راضی ہو جائیے۔ یا الہی ان کی اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، الہی ان کو صحت، تندرستی اور عافیت دیجیے، الہی ان کے نیک اعمال میں برکت عطا فرمائیے، الہی ان کو اپنے مقربین میں شامل فرمائیے، ان کے اوپر اپنی رحمتوں کے سائے ہر وقت رکھیے، الہی ان کو ہمیشہ اپنی عافیت میں رکھیے، ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر بلند رکھیے، قائم رکھیے۔ الہی ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا لیجیے، ہمارے پیاروں کو، بہن بھائیوں کو، ہمارے جتنے بھی پیارے ہیں یا الہی جتنے بھی خوبصورت رشتے ہیں، یا الہی ان سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما لیجیے۔ یا الہی جہالت کے اندھیروں سے، کفر و شرک کے اندھیروں سے، یا الہی نافرمانیوں کے اندھیروں سے علم کی روشنیوں میں لے آئیے، ایمان کی روشنیوں میں، فرمانبرداری کی روشنیوں میں لے آ جائیے۔ یا الہی آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری رہنمائی کرے، آپ ہی ہماری رہنمائی فرما لیجیے۔ یا الہی آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا الہی آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ یا الہی جو ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا الہی ان کے درجات کو بلند فرما لیجئے، ان کی بخشش فرما لیجئے، جو ہم اعمال کرتے ہیں ہمارے اعمال میں اجر میں کمی کیے بغیر الہی ان کو بھی اجر عطا فرمائیے۔ یا الہی ساری دنیا کے انسانوں کو بخش لیجئے، یا الہی سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ یا الہی جو ظلم کر رہے ہیں کفار، یا الہی ان کو ہدایت دیجیے، یا الہی ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ یا الہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائیے۔ یا الہی دونوں جہانوں میں ہم سے راضی ہو جائیے، اپنا قرب نصیب فرمائیے، حوض کوثر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پلائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔